السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں کون سائنس ٹی وی۔ میرے ہم عزیز دوستو، عملی لحاظ سے کوئی کتنا ہی گیا گزرا مسلمان ہو، وہ بھی اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حرف بحرف سچے موتیوں کی طرح آب و تاب رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور عمل سچائی کا ایسا مینار ہے جسے زمانے کا کوئی پہلو بھی بے نور نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ظہور قیامت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما گئے، اس پر ہمارا اٹل یقین ہے۔ یہ دن آ کر رہے گا۔ قرآن کریم کے فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بعد اب ہمیں اس بارے میں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتائی ہیں، ان میں کئی نشانیاں اپنے ظاہر ہونے کے بعد تاریخ کے اوراق پر اپنا نقشہ ثابت کر گئی ہیں۔ کئی نشانیاں سامنے آ رہی ہیں اور کئی مستقبل کے پردے سے جھانک رہی ہیں۔ ظہور دجال، نزول مسیح، یجوج و ماجوج کے نمودار ہونے کے علاوہ مشرق و مغرب کے بدکاروں کو زمین میں دنسا دینے کے واقعات اور مغرب سے سورج طلوع ہونے کی علامت اور اس بھڑکتی ہوئی آگ کا منظر بیان کرنا جو قیامت کے دن لوگوں کو ہانک کر حشر کے میدان میں لے جائے گی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام علامات قیامت کے بارے میں امت کو آگاہ فرمایا۔ حالانکہ یہ تمام حکم غیبی ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتا سوائے اس رسول کے جسے وہ پسند کر لے، تو اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔ استنبول کے ایک کتب خانہ دارالکتب اسلامیہ میں 3 صدی ہجری کے ایک نایاب خط میں ایک منفرد روایت بیان ہوئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو بیان کرنے سے ڈرتے تھے، مگر جب موت کا وقت آیا تو یہی علم چھپانے کے گناہ سے بچنے کے لیے انہوں نے اسے بیان کیا اور حاضرین سے کہا، میرے پاس آخری زمانے میں ہونے والی جنگوں کے کچھ واقعات پر مبنی ایک خبر ہے۔ انہوں نے کہا، ضرور سنائیے۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بات شروع کی کہ 1300 ہجری کے 5ویں یا 6 عشرے میں مصر میں ایک ناصر نامی حکمران ہوگا۔ عرب اسے بہادر آدمی کے خطاب سے پکاریں گے، لیکن اللہ اسے ہر دفعہ جنگوں میں ذلیل و رسوا کرتا رہے گا اور کوئی اس کی مدد کو نہیں آئے گا۔ جب اللہ تعالیٰ مصر کی حقیقی مدد کرنا چاہے گا تو اس کے محبوب مہینوں میں اسے فتح نصیب ہو جائے گی۔ مصر والے اور عرب والے گندمی رنگ کے ایک شخص پر راضی ہو جائیں گے جس کا نام سادات ہوگا۔ اس کے باپ کا نام انور ہوگا، لیکن وہ غم زدہ شہر میں مسجد اقصی کے غاصبوں سے صلح کر لے گا۔ اور عراق میں ایک جابر حکمران ہوگا، اس کی ایک آنکھ میں تھوڑا سا نقص ہوگا، اس کا نام صدام ہوگا، وہ اپنے ٹکرانے والے ہر شخص کو صدمہ پہنچائے گا۔ دنیا اس کے لیے ایک چھوٹی سی کمین گاہ میں جمع کر دی جائے گی، وہ اس میں داخل ہو جائے گا اور اس کے لیے اسلام میں ہی بھلائی ہوگی۔ اس میں خیر اور شر دونوں ہوں گے، اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو امانت دار امام مہدی سے خیانت کرے گا۔ صحابی رسول حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کوفہ میں تھا تو اچانک بتلایا گیا کہ دجال ظاہر ہو گیا ہے۔ ہم حضرت حذیفہ بن اسید کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب وہ حدیث بیان کر رہے تھے۔ میں نے کہا، دجال تو ظاہر ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں کسی قبیلے کا ایک سردار بھی آ گیا۔ اس نے کہا، کچھ سنا آپ لوگوں نے؟ دجال تو ظاہر ہو چکا ہے اور لوگ اسے مار رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ نے اسے بھی کہا کہ بیٹھ جاؤ، وہ بھی بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ اعلان کیا گیا کہ کوئی دجال نہیں نکلا، یہ سب ایک رنگ ساز کا ڈونگ تھا۔ ہم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو سریحہ، آپ نے ہمیں اس لیے بٹھایا ہوگا کہ آپ کے پاس دجال کے بارے میں علم ہے، تو پھر ہمیں کچھ بتلائیے۔ انہوں نے فرمایا، اگر دجال تمہارے دور میں ظاہر ہوا تو آج کے بچے بھی اسے پتھر ماریں گے۔ دجال تو اس زمانے میں نکلے گا جب لوگوں میں باہمی حسد، بغض بہت بڑھ جائے گا، ان کی دینی حالت بہت پتلی ہو جائے گی اور آپس میں اختلاف کی کثرت ہو جائے گی۔ وہ بآسانی پانی کے ہر چشمے پر پہنچ جائے گا۔ زمین اس کے لیے اس طرح لپیٹ دی جائے گی جس طرح مینڈے کی کھال لپیٹ دی جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علامات قیامت کے بارے میں سوال کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی علامات کا تذکرہ فرمایا اور ان میں سے ایک علامت یہ بھی بتلائی، لوگ امانت کو مال غنیمت سمجھیں گے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے اور فحشہ عورت کی زیارت کروائیں گے۔ میں نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 فاسق آدمیوں میں ایک آدمی کھانے پینے کا انتظار کرے گا اور دوسرا آدمی اس کے پاس ایک عورت کو لے کر آئے گا اور اس سے کہے گا جو تم کرتے تھے وہ کرو، بس وہ ایک دوسرے کو اس طرح زیارت کروائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن الخطاب، اس وقت میری امت ہلاک ہو جائے گی۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا۔ معزز سامعین قدر، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم جس دور حیات میں جی رہے ہیں یہ دور فتنوں کا دور کہلاتا ہے اور آہستہ آہستہ علامات قیامت بھی پوری ہو رہی ہیں۔ اس لیے اس وقت سے پہلے جب توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور قیامت آ چکی ہوگی، تب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و احادیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں سے صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کا یہ فیصلہ آپ کی زندگی میں بدلاؤ ضرور لائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، سلامت رہیں، خوش رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔